رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم بارك لنا في أوقاتنا اللهم أخلصنا لوجهك الكريم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے ہیں، جس نے زمین و آسمان جیسی بڑی مخلوق کو پیدا کیا، جس نے پہاڑ بنائے اور اس میں رستے بنا دیے۔ الحمدللہ، یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں میں بھی رستے بنائے۔ اگر وہ پہاڑوں میں رستے نہ بناتا تو انسان کبھی بھی وہاں تک کا سفر نہ کر سکتا، اس کے لیے مشکل ہوتا۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے اس احسان کا تذکرہ کرتے ہیں کہ اس نے رستے بنائے، سبولا۔ کبھی کبھار انسان کچھ چیزوں کو پڑھتا ہے اور اس نے مشاہدہ نہ کیا ہو تو وہ ایسے ہی کہتا ہے بھلا اس میں کیا تعریف، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ لیکن جب وہ اس چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو پھر وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ الحمدللہ کہ اللہ نے راہیں ہموار کی، آسان بنائی۔ وہی ہے جو انسان کی ہر بات سے واقف ہے، اس کے ہر رویے سے اور اس کے ہر عمل سے بھی واقف ہے۔ وہی ہے جو نیکی کرنے کی توفیق دیتا ہے اور برائی سے بچنے کی توفیق دیتا ہے۔ وہی ہے جو باوجود اس کے کہ زمین پر ہر آسانی کے ساتھ تنگی رکھ دی گئی، امید دلاتا ہے اور اس تنگی سے گزرنا انسان کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ الحمدللہ، اللہ کے لیے ساری تعریف کہ اس نے وقت بنایا اور وقت کو ایسا بنایا کہ وہ جیسا بھی ہے گزر جاتا ہے۔ امیجن کریں اگر اللہ تعالیٰ وقت کو ایسا بنا دیتا کہ وہ گزرتا ہی نہ، جبکہ وہ اس چیز پہ قادر ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ ایک ہی حالت میں بار بار رہتے، حتیٰ کہ آپ اکتا جاتے، آپ کہتے کہ ہمیں برے طریقے سے موت دے کے ختم کر دیا جائے لیکن ہمیں زندہ نہ چھوڑا جائے۔ تو یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اس نے وقت کو بنایا اور وقت ایسا ہے کہ وہ گزر جاتا ہے چاہے جیسا بھی ہو، وقت رکتا نہیں۔ اس پر بھی اللہ کی حمد بیان کیا کریں، اور اگر اس پر حمد بیان کرنے کے لیے آپ کو اخلاص نہ مل رہا ہو، ویسی دلجوئی نہ مل رہی ہو، تو اپنے اس وقت کو یاد کریں جو آپ کو بہت بھاری لگ رہا تھا۔ الحمدللہ کیسے اللہ نے اپنے فضل سے اسے گزار دیا۔ ہم پڑھ رہے تھے پارہ 21 سورۃ الروم۔ کل کی آیات میں ہم نے ایمان والوں کے بارے میں دیکھا اور ایمان اور عمل صالح کو ایک الگ انداز میں دیکھنے کی کوشش کی، اور اسی کے ساتھ یہ کہ دنیا میں حقیقی خوشی نہیں ہے، دنیا میں تنگی ہے، جبکہ آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو، مومن بندوں کو اس جنت میں داخل کرے گا کہ جس میں صرف اور صرف اچھائی ہے، فائدہ ہے، آسانی ہے۔ دنیا میں اگر آپ دیکھیں، مثلاً آپ کچھ جگہوں کو ہی لے لیں، انسان کو بڑا شوق ہوتا ہے کہ میں کچھ جگہوں پہ جاؤں، وہ ندیاں، وہ چشمے، پہاڑ، ان چیزوں پہ سیر کروں، گھوموں پھروں، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جب آپ ریالٹی میں دیکھتے ہیں آپ کہتے ہیں تو ہے کچھ اور، سوچا کچھ اور نکلا کچھ۔ لیکن جنت میں اللہ تعالیٰ ایسی ایسی نعمتیں بنائے گا کہ جہاں پہ صرف آسانی ہے اور وہ نعمت ہے، اس کے ساتھ کوئی تنگی نہیں آئے گی۔ دنیا میں کوئی بھی نعمت ہے نا، ساتھ تنگی آ جاتی ہے، اور وہ جو تنگی ہوتی ہے نا وہ آپ کی خوشی کو کم کر دیتی ہے۔ آخرت میں ہر چیز آئے گی اور آسانی کے ساتھ آئے گی جنت میں انشاءاللہ، اور پھر وہ آسانی اس چیز کی خوشی کو دوبالا کر دے گی۔
اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کافر، تکذیب کرنے والے اور اللہ کی ملاقات کا انکار کرنے والے، ان کا انجام فی العذاب محضرون۔ آج انشاءاللہ ہم دیکھیں گے آیت 17 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاکی بیان کرنے کا ذکر ہے۔ یہ آیات اس لحاظ سے بہت زیادہ اہم ہے کہ ان میں آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاکی کو دیکھیں گے اور ایک خاص صفت سبحان کے بارے میں دیکھیں گے، یہ کسے کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں۔ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ، بس اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھا کرو جب کہ تم شام کرو اور جب تم صبح کرو۔ پچھلی آیات میں کس کی بات تھی؟ عذاب کی۔ اب اس سے آگے فوراً اس آیت میں تسبیح کی بات کیوں کی جا رہی ہے؟ تسبیح کرنے سے عذاب ٹل جاتے ہیں۔ جو شخص دل سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے عذاب سے اپنی حفاظت میں رکھے گا۔ اور یہاں پر تسبیح کرنے کا صبح اور شام دونوں میں حکم دیا گیا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ و بحمدہ صبح و شام اذکار میں شامل کروایا 100 مرتبہ۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگ پڑھتے ہوں گے۔ اچھا، تسبیح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سبحان جو ہے نا، اس کا مطلب ہے پاک ہونا ہر نقص سے اور ہر عیب سے، بالکل پاک ہونا۔ جب ہم کہتے ہیں سبحان اللہ تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہر قسم کی کمی، غلطی، کمزوری اور عیب سے پاک ہے، یعنی کوئی ظلم نہیں کرتا، کوئی کمی نہیں اس کی ذات میں، کوئی بھول نہیں ہوتی اس سے۔ اب اس کو آپ ذرا سمجھیں سبحان کے مطلب کو۔ جب آپ کہتے ہیں صبح کے وقت اللہ پاک ہے، صبح کے وقت آپ نے کوئی بری خبر سنی، آپ نے کوئی مشکل دیکھی، آپ کو کوئی ایسی چیز نظر آئی جو بڑی ناپسندیدہ تھی، آپ کو نظر آیا خدا نخواستہ کسی کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا، کوئی جل گیا، کسی کی فیملی کو اس کی بہت زیادہ ضرورت تھی اور وہ چل بسا، یہ ساری چیزیں آپ کو کیا بتاتی ہیں کہ کچھ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہو رہا، جو بھی ہو رہا نا یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ لیکن اللہ اس چیز سے پاک ہے کہ وہ کوئی غلطی کرے معاذ اللہ۔ اور آپ دیکھیں، آپ یہ قطعاً نہیں کہہ سکتے کہ میری زندگی میں ابھی یہ جو معاملہ ہو رہا ہے وہ غلط ہے یا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ آپ سب پہ رحم کرے، جب آپ کوئی اچھی خبر سنیں، بری خبر سنیں تو سبحان اللہ کہیں، اللہ پاک ہے، ایسا نہیں کہ اللہ نے کوئی زیادتی کر دی۔ دیکھیں اس وقت آپ کس حالت میں ہیں میں نہیں جانتی، یہاں پر مختلف قسم کے لوگ ہیں، آپ اس وقت جس طرح کے حالات میں ہیں وہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ اب یہ آپ کو زیادہ اچھے سے پتہ ہے آپ کس حال میں ہیں، آپ کے پاس مال کی کتنی مقدار ہے، صحت کی کتنی مقدار ہے، بھوکے ہیں آپ یا آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہے، کوئی آپ کے ساتھ ایسی چیز ہے جو آپ کو ناپسند لگ رہی ہے، علم کتنا ہے آپ کے پاس، اللہ پاک ہے۔ آپ کس زمانے میں پیدا ہوں، آپ کو کیا کیا ملنا چاہیے، آپ کس طرح کی آزمائشوں سے گزریں، آپ کو کون کون سے سفر کرنے ہیں، کن سفر میں آپ کو سواری دی جائے گی اور کن سفر میں آپ کو صرف آپ کے قدموں سے کام کرنا ہوگا، اور کون ایسا ہے جس کو اللہ نے وہ قدم بھی نہیں دینے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ بڑی حکمت سے کرتا ہے اور وہ جانتا ہے سارا کچھ، کیونکہ وہ پاک ہے، سبحان ہے، اسی کی تعریف ہے۔ اس کے علاوہ اگر بالفرض آپ دیکھتے ہیں کائنات کو اور آپ اس میں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو کیسے بنایا نا، دیکھیں اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ،
اللہ کے پاس زمین و آسمان میں جتنے بھی خزانے ہیں ان کی کنجیاں بھی ہیں، مقالید السماوات والارض، میراث السماوات والارض، لیکن پھر بھی وہ پاک ہے کہ کتنی حکمت کے ساتھ ہر انسان تک ایک خاص اندازے کے مطابق کوئی چیز بیچتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ سب کو ایک جتنا دے دے یا ایک ہی چیز سب کو دے دے، اس نے بڑی حکمت کے ساتھ سب میں چیزیں تقسیم کی ہیں، خزانوں کو تقسیم کیا ہے، علم کو، ہر طرح کی چیز کو، اور اصل میں یہ چیزیں ظاہر کرتی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت کو سمجھنے سے ہم قاصر ہیں، ہم نہیں اندازہ لگا سکتے اس چیز میں کیا حکمت ہے۔ بہت سی چیزوں میں ہمیں عیب نظر آ جاتا ہے، کمی نظر آ جاتی ہے۔ دیکھیں، چاہے آپ کا ایمان ہے کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، کبھی کبھار زندگی میں آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ ایسے نہیں، ایسے ہونا چاہیے تھا، یہ زیادہ بہتر تھا، یہ ابھی نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ بعد میں ہونا چاہیے تھا، تو ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں، جو میری زندگی کے فیصلے کر رہا ہے، دن اور رات مجھ پر پھیر پھیر کے لا رہا ہے، اس کو مینج کر رہا ہے، وہ ہر قسم کی غلطی سے پاک ہے۔ بھلے ہی مجھے لگتا ہے کہ یہ ابھی نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ بعد میں ہونا چاہیے تھا، بھلے ہی مجھے لگتا ہے کہ یہ ذرا لیٹ ہو گیا، بھلے ہی مجھے لگتا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہوا، مجھے یہ چیز کم ملی ہے، لیکن اللہ جانتا ہے کیا بہتر تھا، اور اس نے جس حال میں رکھے وہی بہتر ہے۔ اور جب آپ اس معنی کو سمجھتے ہیں تو جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے دن رات کو کون دیکھ رہا ہے، کون چلا رہا ہے، تو پھر آپ یہ غلطی سے بھی نہیں سوچیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالی معاذ اللہ کچھ ایسا کر رہا ہے جو میرے لیے بہتر نہیں۔ آپ دیکھیں، گلیکسیز ہیں، سیارے ہیں، ستارے ہیں، مختلف جانور ہیں، کچھ ایسے زمین پر کچھ ایسے حصے ہیں جہاں پر انسان کبھی نہیں گیا، وہاں پر اللہ تعالیٰ کی کون کون سی مخلوقات ہیں، اور اللہ نے ساری چیزوں کو کیسے مینج کیا ہوا ہے، آپ دیکھتے ہیں تو آپ حیران رہ جاتے ہیں۔ زمین میں تو پھر بھی چلیں، آپ کہتے ہیں نا کہ ہم تھوڑا بہت حصہ ڈالتے ہیں، وہاں پہ کیسے آپ حصہ ڈالتے ہیں؟ وہاں پہ آپ حصہ نہیں ڈال سکتے، وہ اکیلا سارا کچھ چلا رہا ہے، کتنی خوبصورتی کے ساتھ، کبھی کسی چیز میں کوئی کمی، کوئی زیادتی، کوئی چیزیں دیکھی ہیں آپ نے؟ اچھا پتہ ہے یہ اللہ کی پاکی ہے، اسے پتا ہے کہ کس چیز کی کمی اسے مکمل بناتی ہے، کس چیز کی زیادتی اسے مکمل بناتی ہے، کس چیز کا کم ملنا اسے مکمل بناتا ہے، اور کس چیز کا زیادہ ملنا اسے مکمل بناتا ہے، یہ اللہ کو پتا ہے۔ ہم بعض اوقات بہت زیادہ اعتراض کرتے ہیں، یہ ایسے ہی نہیں، یہ ویسے ہی نہیں، یہ صحیح نہیں ہو رہا، لیکن اللہ کو پتا ہے کہ کیسے ہے۔ اچھا اب آپ دیکھیں، آپ کی زندگی میں بعض اوقات صبح کو کوئی واقعہ ہو سکتا ہے، شام کو کوئی واقعہ ہو سکتا ہے کسی میں آپ خوش ہوں، کسی میں آپ اداس ہوں۔ ایک ذرا سیکنڈ کے لیے سوچیں، کیا میں اپنی زندگی کے صبح و شام سے خوش ہوں؟ کیا میں راضی ہوں؟ اور اگر میں راضی نہیں تو اٹس مین کہ مجھے ڈاؤٹ ہے معاذ اللہ کہ اللہ جو کر رہا ہے وہ بہتر نہیں ہے، اللہ جو کر رہا ہے ویسے نہیں ہونا چاہیے تھا، کچھ اور ہونا چاہیے تھا۔ یہی مطلب ہے نا پھر انسان کا، وہ یہی کہنا چاہ رہا ہے معاذ اللہ۔ تو کبھی بھی اس لحاظ سے اللہ تعالی پر اعتراض مت اٹھائیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی وہ ہستی ہے کہ غلطی سے بھی جس سے کبھی کوئی غلطی نہیں ہو سکتی معاذ اللہ۔ یہ ہماری نہ سمجھی ہے، ہمیں لگ رہا ہے اچھا یہ صبح شام یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، یہ ہماری کم علمی، کم عقلی ہے۔ اللہ جو کر رہا ہے وہ بہتر کر رہا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ بھائی اللہ نے جہنم بنا کے صحیح نہیں کیا، معاذ اللہ جہنم کیوں بنائی؟ جب آپ انسانوں کے عمل دیکھتے ہیں آپ کہتے ہیں ان کے لیے تو جہنم بھی چھوٹی چیز ہے، کچھ اور ہونا چاہیے ان کے لیے۔ ہم کہتے ہیں اللہ نے دنیا بنا کے صحیح نہیں کیا، معاذ اللہ اللہ نے سارا کچھ جو بھی کیا اللہ صحیح کر رہا ہے، پاک ہے اللہ ہر قسم کے عیب سے، ہر قسم کے نقص سے۔
اچھا، اس کی بنائی ہوئی چیزوں میں جو آپ کو کمی نظر آتی ہے یا بعض اوقات جو چیز آپ کو زیادہ نظر آتی ہے وہ بھی خوبصورتی ہے. آپ دیکھیں کیسے ایک مٹی کا پتلا ہے، وہ کبھی رو رہا ہے، کبھی ہنس رہا ہے، کبھی کسی کے ساتھ رہ رہا ہے، کبھی کسی سے الگ ہو رہا ہے، کبھی اس کے اندر کسی طرح کا جذبہ جاگ رہا ہے، کبھی وہ بہت زیادہ راضی ہے اور کبھی وہ بہت زیادہ غصہ کر رہا ہے. یہ اصل میں بتاتی ہیں کہ وہ رب کتنے کمال والا ہے. اچھا، اس کے علاوہ اللہ تعالی ہر قسم کی کمزوری سے بھی پاک ہے. ایک تو آپ نے یہ دیکھا نا کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے نقص سے پاک ہے، یعنی اس کے کاموں میں آپ کوئی نقص نہیں دیکھیں گے، حتیٰ کہ آپ زمین کو دیکھ لیں، آسمان کو دیکھ لیں. کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا وہ بڑی عجیب لگتی ہیں انسان کو، لیکن سبحان اللہ جب آپ سمجھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اللہ کتنا حکیم ہے. ابھی پچھلے دنوں جب میں بات کری تھی آپ لوگوں سے، میں نے ایک ایسا، وہ پتہ نہیں اس کو پرندہ کہنا چاہیے، پرندہ ہی تھا، خیر مرغی کی طرح تھا لیکن تھوڑا بڑا تھا. اچھا، اس کا جو چہرہ تھا نا اس میں بہت نرم و نازک ماس تھا اور وہ لٹک رہا تھا، اس کی جو جلد تھی. اس کو دیکھتے ساتھ پہلے تو مجھے ڈر لگا کہ پتہ نہیں اس کو کوئی معاذ اللہ بیماری ہے جس کی سے یہ ایک ہے. پھر میں نے دیکھا اچھا اس جیسے بہت سے اور بھی ہیں. پھر میں سوچوں یا اللہ یہ کھانا کیسے کھاتا ہوگا، یعنی اس کا اتنا نازک سا ماس ہے اور یہ کھانا کیسے کھاتا ہوگا سبحان اللہ. اور پھر میں نے دیکھا وہ کھانا بھی کھا رہا تھا، ایزیلی کھا رہا تھا. یعنی اللہ کی کوئی چیز ایسی نہیں، اگر وہ آپ کو تعجب میں بھی ڈالتی ہے تو اٹس مین کہ آپ ناقص العقل ہیں. اللہ پاک ہے، یہ اس کی خوبصورتی ہے کہ اس نے چیزوں کو اتنی خوبصورتی کے ساتھ الگ الگ انداز میں ساخت دی، شکل دی. یہ ہم میں ہر چیز میں کیڑے نکال رہے ہوتے ہیں. یہ بندہ ٹھیک نہیں، اچھا اس کا ناک ٹھیک نہیں ہے، بھائی اس کا ناک ایسے ہی ٹھیک تھا. اس کا جو رنگ ہے نا وہ فیئر نہیں ہے. کئی لوگوں کو سانولا رنگ اچھا لگتا ہے اور کئی لوگوں کو چٹا رنگ اچھا لگتا ہے. جس کو جو اچھا لگتا ہے اللہ نے اسے وہی دیا ہے. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کوئی چیز ایسے نہیں بناتا معاذ اللہ. ایک چیز اللہ کو پیاری لگی تو وہ اللہ نے ویسے ڈیزائن کی نا. مثلا آپ کوئی گھر بناتے ہیں، کوئی نقشہ بناتے ہیں تو آپ ایسے ہی اسے بنا دیتے ہیں. آپ اسے بناتے ہیں، اسے پسند کرتے ہیں، تب آپ پھر اس کو ایک جسم میں لاتے ہیں، وجود دیتے ہیں، ساخت میں لاتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ نے ایسے کسی بھی چیز کو اس کا رنگ، اس کی ساخت، اس کے نین نقش دے دیے؟ خود کو آئینے میں دیکھیں اور کہ اللہ پاک ہے کہ وہ مجھے بنانے میں معاذ اللہ کوئی غلطی کر دے. اللہ اکبر، ہو ہی نہیں سکتا بھائی. میں ایسی اللہ کو پیاری لگی تھی تو اللہ نے مجھے ایسے ڈیزائن دیا نا. لوگوں کو دفع کریں، جانے دیں، وہ تو ہر چیز میں کیڑے نکالنے کے عادی ہیں. اور اسی طرح آپ نے یہ دیکھ لیا کہ اللہ کی ہر جو چیز ہے بنائی ہوئی وہ بھی ہر قسم کے عیب سے پاک ہے. اب آئندہ کی بات کیا ہے، جب بھی کوئی چیز دیکھیں تو کہیں یہ ایک یونیک انداز ہے، یہ ایک یونیک چیز ہے، یہ یونیک انسان ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے الگ بنایا باقیوں سے. یہ واللہ جیسے میں ابھی آپ کو بتا رہی تھی، جب میں اس دن مختلف طرح کے پرندے دیکھ رہی تھی اور میں ایک دم سے میرا ری ایکشن نکل جاتا، ہائے اللہ اس کا کیا کام ہے، یہ کیا کرتا ہے، اس کا کیا فائدہ ہے. میں ساتھ ساتھ استغفار بھی کر رہی تھی کہ یا اللہ اس بات میں میری پکڑ نہ کیجیے گا. یہ تو ایسے انسان ہونے کے ناطے تھوڑا زیادہ ری ایکشن دے رہی ہوں میں. تعجب ہو رہا ہے مجھے کیوں تعجب ہو رہا ہے؟ کیونکہ میری عقل محدود ہے. تو اگر کبھی زندگی میں آپ نے پہلے ایسا کیا یا آپ کبھی ایسا کریں تو اس پہ لازماً استغفار کریں. اچھا، یہ انسان ایسے بولتا ہے. آوازوں میں بھی دیکھیں آپ، کسی کی آواز باریک ہوتی ہے، کسی کی بھاری ہوتی ہے، کسی کی بڑی خوبصورت ہوتی ہے، کسی کی سن کے یہ آپ کو عجیب سا لگنے لگ جاتا ہے. تو اٹس اوکے، جس کو جو خوبصورت لگ رہا تھا اللہ نے اسے وہ دیا. اللہ اس چیز سے پاک ہے کہ آج تک اس نے کوئی ایک ایسا بندہ بنا دیا ہو جو خوبصورت نہ ہو معاذ اللہ. کسی کے اندر کوئی کمی ہے تو وہ کمی اسے خوبصورت بنا رہی ہے، یونیک بنا رہی ہے. کسی کے اندر کسی چیز میں کوئی زیادتی ہے تو وہ اسے خوبصورت بنا رہی ہے اور کامل بنا رہی ہے. اچھا، اس کے علاوہ
دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی کمزوری سے بھی پاک ہے. یعنی ایسا نہیں ہے معاذ اللہ کہ وہ آپ کو سن نہ سکے، یا کبھی کبھار وہ کہ اچھا میں تھک گیا ہوں معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، اور کچھ ٹائم کے لیے میں بندوں کو سننا چھوڑ دوں. دیکھیں ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے نا، میں خود بھی اس چیز کو نوٹ کرتی ہوں، کبھی کبھار مجھے بالکل اپنا موبائل بند کرنا پڑتا ہے کچھ کاموں کو کرنے کے لیے، کہ ان دنوں مجھے ذرا زیادہ کام ہے تو اپنا موبائل بالکل بند کر دو. 2 2 3 3 4 4 دن بھی بند رہتا ہے کبھی کبھار. لیکن سبحان اللہ، اللہ جو زمین و آسمان، اتنی زیادہ گلیکسیز اور اتنے زیادہ سیاروں ستاروں کو دیکھ رہا ہے، ساری مینجمنٹ چلا رہا ہے، سبحان اللہ، وہ کبھی بھی بریک نہیں لیتا. اس کو ضرورت نہیں ہے نا، ہمیں ضرورت پڑ جاتی ہے. بعض اوقات ہمیں فوکس چاہیے ہوتا ہے، بعض اوقات ہمیں تھوڑی ریلیکسیشن چاہیے ہوتی ہے، بعض اوقات ہمیں تھوڑی تنہائی چاہیے ہوتی ہے. اللہ ان تمام کمزوریوں سے پاک ہے. سبحان اللہ. اچھا، اور کس کس کمزوری سے اللہ پاک ہے؟ ہر قسم کی کمزوری سے پاک ہے، لیکن ہم ذرا اپنے محدود علم سے دیکھتے ہیں. کبھی ایسے ہوا ہے کہ آپ لوگ کوئی کام کرنا چاہتے ہوں لیکن آپ سے نہ ہوا ہو؟ یہ کیا ہے؟ کمزوری ہے. مثلا میں آپ کو اس کی مثال دیتی ہوں، یہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے، میں اسے ڈانٹ نہیں سکتی. مجھے میری اولاد بہت پیاری ہے، میں اسے سزا نہیں دے سکتی. یہ کیا ہے؟ میری کمزوری ہے. میں کسی سے محبت کروں تو بھی وہ میری کمزوری، اور مجھے کسی پہ غصہ آئے تو بھی وہ میری کمزوری. اللہ ایسی کمزوری سے بھی پاک ہے. وہ اپنے بندوں سے بڑی محبت کرتا ہے، اپنے ہاتھ سے ان کو بنایا، وجود بخشا، لیکن اپنے ہاتھ سے انہیں جہنم میں پھینکے گا. اس کمزوری سے پاک ہے کہ آپ اسے کہیں یا اللہ آپ تو مجھ سے محبت کرتے تھے، یہ ہے وہ ہے، آپ نے مجھے بنایا، اور معاذ اللہ آپ اسے ایموشنل بلیک میل کر دیں. نہیں کر سکتے. اپنے ہاتھوں سے بہت سو کو جہنم میں ڈال چکے، بہت سو کو ڈالے گا، اللہ کی پناہ. اب بالفرض کبھی کبھار یہ ہوتا ہے آپ کو کسی کو غصہ آتا ہے تو آپ اپنا کنٹرول کھو دیتے ہیں. میں حیران ہوتی ہوں، اگر کوئی ہمارے بارے میں ایسی بات کرے نا تو ہم بہت زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ، اللہ پاک ہے. دیکھیں دنیا میں لوگ کیا کیا نہیں کہتے اللہ کے بارے میں. اللہ کا بیٹا ہے، اور کرسمس ڈے تو اتنے زیادہ لوگ مناتے ہیں کہ شاید دنیا میں سب سے زیادہ تعداد ہو ایسے لوگوں کی. عیسائیت پہلے نمبر پہ سب سے بڑا مذہب ہے نا، وہ لوگ یہ مناتے ہیں دن. اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. مجھے جب غصہ آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ سب پہ نکال دو، چیزوں کو توڑو پھوڑو. اللہ ایسے نہیں کرتا. اللہ اس کمزوری سے پاک ہے کہ ایک بندہ اگر اس کو غصہ دلائے تو معاذ اللہ وہ اپنا کنٹرول کھو دے. اور آپ کو پتہ ہے کوئی شخص کتنا بھی عظیم ہو، کتنا بھی آپ کے لیے بہتر، آپ سے محبت کرنے والا ہو، اگر اس کے اندر سیلف کنٹرول نہیں تو وہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں. اللہ سبحانہ و تعالی اسی لیے تو الصبور ہے، اپنے اوپر بہت کنٹرول رکھتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی. ایسا نہیں ہے کہ ایک بندہ غصہ کرے اور وہ پوری دنیا کو درہم برہم کر دے، قطعاً نہیں. ابھی آپ اسرائیل کو دیکھ لیں، واللہ بیٹھے بیٹھے اتنا غصہ آتا ہے کہ کبھی مجھے کوئی ایسی چھڑی ملے کہ میں غائب ہو کے اس کے پاس جاؤں، سب سے پہلے میں اس کو ماروں، واللہ ہے. اس کے بعد وہ میرے ساتھ کیا کرتے ہیں مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنے تحمل والے، سبحان اللہ. کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس کو ڈیل دیے جا رہے ہیں اور ایک خاص وقت کا انتظار کر رہے ہیں. اللہ ان کمزوریوں سے بھی پاک ہے. اس کے علاوہ کبھی کبھار کیا ہوتا ہے نا، اگر کوئی میری زیادہ تعریف کر دے تو اس کو بتانا انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ آپ یہاں پہ غلط ہیں. اس کو روکنا ٹوکنا انسان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اللہ اس چیز سے بھی پاک ہے، اس کمزوری سے بھی پاک ہے. ایک بندہ 70 سال تک، 70,000 سال تک اس کی عبادت کر رہا تھا، ایک حکم اس نے نہیں مانا، تکبر کیا، اللہ نے نکال دیا، جاؤ دفعہ ہو، جو نہیں چاہیے. اللہ اس کمزوری سے پاک ہے. اس کمزوری سے بھی پاک ہے کہ کوئی اس کی کتنے سال عبادت کرے اور کہ نہیں میں اپنا یہ بندہ نہیں کھو سکتا. ہمیں کھونے سے ڈر لگتا ہے نا، بھائی نہیں یہ تو میرا بہت اچھا ساتھی ہے، یہ میرا بڑا اچھا ٹیم ممبر ہے، یہ چلا گیا تو مجھے کمی پڑ جائے گی. اللہ کو ایسی کمی پڑنے کا کوئی خوف نہیں. اللہ اس سے بھی پاک ہے. آپ اللہ کی عبادت جب سے دنیا بنی ہے اینڈ تک کرتے رہیں،
اور آخر میں آپ کوئی ایسا کام کریں جو آپ نہیں صحیح، اللہ کی حدود کو توڑ اور بہت ایکسٹریم لیول کا تھا، تو اللہ اس کمزوری سے پاک ہے کہ بھائی وہ کہ نہیں اس نے میری عبادت کی تو میں اس کو سزا نہیں دے سکتا، وہ دے گا سزا۔ اس کے علاوہ اگر آپ انسانوں کو دیکھیں تو وہ بہت جلدی اس بہکاوے میں آ جاتے ہیں۔ اسی طرح کوئی ایسا بندہ نہیں جو دوسرے بندوں کے بارے میں جا کے اللہ کو ایموشنل بلیک میل کر لے معاذ اللہ۔ مثلا میں اپنی جا کے والدہ کو بتاؤں کہ آپ کے دوسرے بیٹے نے یعنی میرے بھائی نے مجھے مارا ہے، تو وہ کیا کریں گی؟ جا کے غصہ کریں گی اور اس کو ماریں گی۔ اللہ اس کمزوری سے بھی پاک ہے کہ میں جا کے کہوں کہ یا اللہ آپ کے فلاں بندے نے میرا دل توڑ دیا اور اس نے میرے ساتھ یہ ناانصافی کی، اور اللہ معاذ اللہ جا کے اسے درم برم کرے، قطعاً نہیں۔ اللہ اس چیز سے بھی پاک ہے، اللہ کے اندر یہ کمزوری نہیں ہے معاذ اللہ۔ وہ جب سزا دینا چاہتا ہے وہ دے سکتا ہے، محبت کرتا ہے تو کر سکتا ہے، اور اگر کوئی اس کی تعریف کرنے کے بعد بھی، عبادت گزار بننے کے بعد بھی غلط کام کرے تو اس کو بھی سزا دینے پہ قادر ہے۔ اور جیسے میں نے ابھی کہا کہ آپ اللہ کو ایموشنل بلیک میل نہیں کر سکتے معاذ اللہ۔ اللہ اس کمزوری سے پاک ہے کہ وہ ایک بندے کی بات سن کے دوسرے بندے کو تباہ کر دے۔ اسی طرح اللہ اس کمزوری سے بھی پاک ہے کہ وہ کسی کو معاف نہ کرے۔ دیکھیں میں اور آپ کتنا بھی ہم معاف کر دینا لوگوں کو، ہم کرتے بھی ہیں نا۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے میرے سامنے مت آنا، ٹھیک ہے مجھ سے ذکر مت کرنا، یا بار بار ہم اس کو ریمائنڈر دیتے رہتے ہیں، یاد دہانی کراتے رہتے ہیں کہ ہاں بھائی میں نے تمہیں معاف کیا۔ اللہ اس کمزوری سے بھی پاک ہے کہ وہ بندوں کو معاف نہ کر سکے۔ معاف کر سکتے، سزا دے سکتے تو معاف بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ کے اندر اتنا تحمل ہے کہ بڑے بڑے گناہوں کو بھی معاف کر سکتا ہے، سبحان اللہ۔ زانی کو، لواطت والے عمل کو، شرک کو اگر دنیا میں ہو تو معافی مانگے۔ اسی طرح تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو اللہ معاف کرنے پہ قادر ہے۔ اس کے اندر ایسی کمزوری نہیں معاذ اللہ کہ وہ کہ نہیں میں اس کو معاف نہیں کر سکتا۔ ہاں جب اس کے اصول ہے اور وہ اپنے اصولوں کا بہت پکا ہے، آپ نہیں دیکھیں گے کہ اللہ اپنے اصولوں کے خلاف گیا معاذ اللہ۔ اگر اس نے کہہ دیا کہ دنیا سے جانے کے بعد شرک معاف نہیں کروں گا، باقی جو چاہے معاف کر دوں گا، تو واقعی نہیں کرے گا۔ پھر آپ بھول جائیں کہ کلمہ پڑھ کے شرک کیا تھا یا بنا کلمہ پڑھے شرک کیا تھا، پھر وہ معاف نہیں کرے گا، کیونکہ اس کا اصول ہے اس دنیا سے جانے کے بعد نو مہلت۔ اسی طرح اور بھی جتنی کمزوریاں ہیں اللہ ان سب سے پاک ہے۔ اللہ اس چیز سے بھی پاک ہے کہ معاذ اللہ کبھی وہ تھک جائے، اسے اونگ آنے لگے، یا اسے آرام کی ضرورت پڑے، یا اسے کسی سہارے کی ضرورت پڑے۔ اللہ سب چیزوں سے پاک ہے۔ اچھا کبھی کبھار کیا ہوتا ہے آپ کے ساتھ، آپ کسی انسان سے جا کے اپنی سٹوری شیئر کرتے ہیں، آپ رونے لگتے ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ رونے لگ جاتا ہے، اور 2 منٹ بعد آپ اس کو تسلی دے رہے ہوتے ہیں اور آپ اس کی کاؤنسلنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں بھائی میں ٹھیک ہوں، بس تم ٹھیک ہو جاؤ۔ ہمارے ساتھ اکثر ایسا ہوتا ہے، مثلا گھر میں اگر بچے بیمار ہیں تو وہ تو بیمار ہوئے بیچارے، آپ ان سے زیادہ بیمار ہو گئے۔ کبھی کبھار ایسی بھی ہوتا ہے کہ مریض کوئی اور ہوتا ہے، پھر بعد میں آپ کسی اور کو سنبھال رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ مریض کو دیکھ کے زیادہ بگڑ گیا۔ اللہ اس چیز سے بھی پاک ہے کہ معاذ اللہ آپ اس کے پاس جائیں، آپ اس کو کچھ سنائیں تو وہ اپنا آپا کھو بیٹھے، خدا نخواستہ۔ اللہ اس چیز سے پاک ہے، آپ اس کے سامنے جا کے رو سکتے ہیں، وہ آپ کو تسلی دے گا، اسے تسلی کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ دیکھیں جب ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، کتنا ہم اس کو معمولی لیتے ہیں، لیکن یہ کتنا وسیع معنی رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، ہر قسم کی کمزوری سے پاک ہے اللہ۔ اسی طرح عیب سے بھی پاک ہے، اس کے اندر کوئی ایسا عیب نہیں کہ معاذ اللہ وہ صحیح سے سن نہ سکے، خدا نخواستہ۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں کہا، دجال کانا ہے اور تمہارا رب ایسا نہیں ہے۔ ہر قسم کے عیب سے پاک ہے۔ دیکھیں جب آپ دیکھتے ہیں نا کسی انسان کے پاس زیادہ
ماننے والے اس کے ہوں یا اس کے لیے زیادہ قربانیاں کرنے والے ہوں، تو اس کے اندر نا ایک عجیب سا تکبر آتا ہے کہ وہ اپنا کنٹرول کھو دیتا ہے اور وہ لوگوں کو حقیر سمجھنے لگ جاتا ہے. اللہ اس عیب سے بھی پاک ہے کہ وہ اپنے بندوں کو حقیر جانے. یہی وجہ ہے کہ تکبر اس کے لیے جائز ہے، اس کی صفت ہے، باقیوں کے لیے خامی، کیونکہ جب باقی خود کو بڑا سمجھتے ہیں تو وہ دوسروں کو کچھ نہیں سمجھتے. اللہ بلند ہے، متکبر ہے، لیکن وہ اپنی المتکبر صفت کے باوجود اپنے بندوں کو حقیر نہیں سمجھتا معاذ اللہ، کہ وہ کہ ان کی کوئی ویلیو نہیں، میں اس کو سنوں نہ، میں اس کی دعا قبول نہ کروں. گناہگار سے گناہگار بندہ کیا، کافر مشرک بھی اگر اللہ کو پکارے یا صنم کی جگہ یا صمد کہہ دے اس کی زبان پھسلنے کی وجہ سے، اللہ اسے بھی کہے گا لبیک عبدی. وہ اس حیب سے بھی پاک ہے کہ وہ کسی کو جواب نہ دے، جواب دیتا ہے. ہماری عادت ہے واللہ، یہ عادت شاید میرے اندر بھی، ہم سین کر کے چھوڑ دیتے ہیں بعض اوقات، بہت دفعہ، کیونکہ ہمارے اندر کمزوریاں بھی تو بہت ہیں. ہمیں اپنا وقت مینج کرنا ہوتا ہے، بہت سے کام کرنے ہوتے ہیں، ہم نہیں کر پاتے. اللہ کے اندر یہ ایپ نہیں ہے، سین کرتا ہے، ریپلائی بھی کرتا ہے، فوراً کرتا ہے. اب اس کا جواب آپ کو تب سنائی دے گا جب آپ واقعی میں اس کی طرف متوجہ ہوں گے. اگر میں یہاں سے کہہ رہی ہوں یا اللہ میری یہ دعا قبول کر لے اور اس چیز کا مجھے جواب دے دے، اور میرا دھیان اللہ کی طرف ہے نہیں اوروں کی طرف ہے، تو مجھے کاہے کو سنائی دے گا؟ آپ کو جواب تب سنائی دیتا جب آپ کے کان اللہ کی بات کی طرف متوجہ ہوں. اگر آپ کے کان ادھر ادھر ہیں اور آپ کے ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھے ہوئے ہیں تو پھر آپ کو جواب نہیں ملے گا، آپ کو سنائی نہیں دے گا. اللہ دے رہا ہے، آپ کو سنائی نہیں دے رہا کیونکہ آپ کا دھیان ادھر ادھر ہے. تو آپ کو اپنے کان بھی اس کی طرف متوجہ کرنے ہوں گے کہ جواب آنے والے مجھے سننے. اسی طرح اللہ اس عیب سے بھی پاک ہے معاذ اللہ کہ وہ کسی پہ ظلم کر دے، یا وہ محض دوسروں پر یہ دکھانے کے لیے کہ میں کتنا پاورفل ہوں وہ دوسروں پہ زیادتی کرے، خدا نخواستہ. اللہ ان عیبوں سے پاک ہے. اللہ کے اندر سبحان اللہ، اللہ اس عیب سے بھی پاک ہے کہ وہ ہمیں رسوا کر دے. واللہ میں نہیں مانتی کہ ہم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو ابھی یہ دعویٰ کر سکے کہ مجھے فلاں کا عیب پتر میں نے کسی کو نہیں بتایا. یقیناً کسی نہ کسی کو ہم بتاتے ہیں، کیا کہہ کے پلیز بتانا مت، صرف تمہیں بتا رہی ہوں. اللہ راز رکھتا ہے، وہ اس عیب سے پاک ہے کہ وہ اپنے بندوں کو رسوا کرے اور ان کے راز کھول دے. ایک شوہر اپنی بیوی کو چیٹ کرتا ہے، جو بھی کرتا ہے، کوئی بڑا گناہ کر دیتا ہے، اور وہ آتا ہے اپنی بیوی کے پاس، تو اللہ نہیں ظاہر کرتا کہ یہ بھی کرتوت کر کے آیا. کتنی خوشی والی بات ہے نا کہ ہمارا رب جو ہے وہ راز رکھنا جانتا ہے. اگر ایک منٹ کے لیے سوچنے ذرا، اللہ نہ کرے اگر ابھی کے ابھی ظاہر ہونا شروع ہو جائے کہ بھائی اس نے یہ گناہ کیا، فلاں نے یہ کیا، تو ہم کدھر جائیں گے؟ ہمیں کوئی جگہ نہ ملے کہ جہاں پہ ہم منہ چھپا سکیں. اللہ اس عیب سے بھی پاک ہے کہ وہ کسی کی برائیاں کھول کھول کے سامنے لائے. ہر انسان کمزور ہے. آپ کو لگ رہا ہوتا ہے نا کہ بھائی یہ شخص ہمارے سامنے آ کے بول رہا ہے تو پتہ نہیں یہ کون ہے. بعض اوقات انسان کا اپنے اساتذہ کے بارے میں، کسی بڑے عالم کے بارے میں یہ گمان ہوتا ہے. واللہ آپ کبھی اسے اللہ کے سامنے دیکھیں، لیکن اللہ نہیں بتاتا یہ بھی رو رو کے گیا ہے، یہ بھی یہ کر رہا تھا، وہ کر رہا تھا. سبحان اللہ، اللہ کے ساتھ رہنا کتنا آسان ہے. میں کتنے بھی گناہ کر لوں اللہ آپ کو نہیں بتائے گا یہ ماضی میں یہ گناہ کر کیا، یہ اس پہ توبہ کر چکی ہے، اللہ نہیں بتائے گا. اور اللہ اس کمزوری سے بھی پاک ہے، اس عیب سے بھی پاک ہے کہ اگر ایک بندہ اس کی طرف آئے تو وہ صرف اسی کا ہو کے رہ جائے. معاذ اللہ، معاذ اللہ. انسانوں میں کیا ہوتا ہے نا، دیکھیں اگر کوئی آپ سے جتنا کرتا ہے نا آپ اس سے اتنا کرتے ہیں. مثلا ایک اگر میرے قریب زیادہ آ رہا ہے تو میں اس کے قریب رہوں گی، دوسرا آ رہا ہے تو میں اس کے قریب رہوں گی. ایک مجھ سے زیادہ محبت کرتا ہے تو خود بخود میرا دھیان اس کی طرف ہونا شروع ہو جائے گا. اللہ اس کمزوری سے، اس عیب سے بھی پاک ہے کہ اگر ایک بندہ اسے پوری رات پکار رہا ہے تو وہ اس کو اگنور کر دے، جو دن میں یا زندگی میں 10 سالوں میں ایک بار اسے پکار رہا ہے، وہ اسے اگنور کر دے، وہ نہیں کرے گا.
اور دیکھیں انسان کے لیے ایٹ اے ٹائم 2 لوگوں کو سنبھالنا بڑا مشکل ہے، 2 3 4 لوگوں کو. یہی وجہ ہے کہ کبھی کوئی شاگرد اپنے ٹیچر سے خوش نہیں ہوتے. کیوں؟ وہ ایک ٹائم میں سب کو نہیں وقت دے سکتا، اٹینشن نہیں دے سکتا، توجہ نہیں دے سکتا، چاہتے ہوئے بھی. اس کے اندر کمزوری ہے. اللہ اس کمزوری سے بھی پاک ہے. وہ ایٹ اے ٹائم اپنے سارے بندوں کو سنبھال رہتا ہے. کبھی کبھی میں بیٹھی ہوتی ہوں نا تو میں ایسے سوچتی ہوں کہ یا اللہ، اچھا اگر ابھی میں آپ سے بات کر رہی ہوں تو پتہ نہیں کون کون ہوگا جو اس وقت اور رو رہا ہوگا، اس کونے میں اس کونے میں اس کونے میں، اللہ اسے سنبھال رہا ہوگا. سبحان اللہ. وہ اکیلا سب کے لیے کافی ہے. وہ اس کمزوری سے پاک ہے، اس عیب سے پاک ہے کہ وہ ایک سنا رہا ہے تو دوسرے کو نہ سن سکے. سبحان اللہ. پتہ نہیں وہ یہ سب کیسے کرتا ہے، لیکن وہ کرتا ہے. سبحان اللہ. پتہ نہیں وہ کیسے ایک ٹائم میں اپنے سارے بندوں کو توجہ دیتا ہے. دیکھیں ابھی وہ مجھے بھی سن رہا ہے، نہ جانے کتنے اور لوگ اس وقت کیا کر رہے ہیں ان کو بھی سن رہا ہے، دلوں کی آوازیں بھی سن رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ جو سبحان ہے یہ صرف سبحان اللہ نہیں ہے کہ آپ تسبیح کو دہراتے جائیں اور تسبیح پھیرتے جائیں، ایک ایک کر کے تسبیحاں نکالتے جائیں. یہ بہت وسیع معنی رکھتا ہے. آج سے کسی بھی چیز میں اگر آپ کو کمی نظر آنے لگے تو اس پہ استغفار کریں اور کہیں یا اللہ آپ پاک ہیں، جو کیا آپ نے یہ بہتر ہے، یہی ہونا چاہیے تھا. یہ میری کمزوری ہے کہ میں اسے نہیں سمجھ پا رہی، یہ میری خامی ہے کہ مجھے اس کے اندر کمی نظر آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ آپ تو اس چیز سے پاک ہیں. سبحان اللہ. کبھی کبھار ہمیں لگ رہا ہوتا ہے نا کافر اتنے حد سے بڑھ گئے ہیں، اللہ کدھر ہے؟ معاذ اللہ. اللہ تو ادھر ہی ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے. وہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ کافر جو ہیں وہ زیادہ کر رہے ہیں. اللہ اس کمزوری سے بھی پاک ہے معاذ اللہ کہ وہ کسی کو پکڑ نہ سکے اور حد سے زیادہ کسی کو مہلت دے دے. وہ سارا کچھ جانتا ہے. اس نے پہلے سے ایک وقت لکھ دیا ہر کام کا، اور وہ جانتا ہے کس کام کو کب کرنا ہے، کس چیز کو کب ظاہر کرنا ہے، کس کو کب پکڑنا ہے، کس کو کتنی مہلت دینی ہے. اور دیکھیں کبھی کبھار اگر کوئی ایسا شخص ہے نا کہ جس کو آپ بہت زیادہ اس بات میں للکار دیں کہ بھئی ہاں وہ کدھر ہے، تو بہت زیادہ ریئیکٹ کر جاتا ہے. اللہ اس کمزوری سے بھی پاک ہے. دنیا میں نہ جانے کتنے کافر کہتے ہیں کدھر اللہ اگر ہے تو، اور اللہ تعالیٰ کوئی مطلب ایسا ریئیکٹ نہیں کرتا معاذ اللہ کہ باقیوں کو جو ہے وہ نقصان ہو جائے. اللہ ان چیزوں سے پاک ہے. سبحان اللہ. تو بہرحال آج کے بعد جب آپ سبحان اللہ کہیں تو پھر آپ اس میں ایک ایک چیز پہ غور و فکر کریں، ایک ایک چیز پہ اللہ کیا کہہ رہے. اور دیکھیں جب آپ اللہ کو جاننا شروع کرتے ہیں اور آپ اللہ کی پاکی کو دیکھتے ہیں اور اللہ کی تعریف کو دیکھتے ہیں تو آپ بھول جاتے ہیں کہ آپ نے کبھی کوئی پاک انسان دیکھا ہے. بھول جاتے ہیں آپ. بعض لوگوں کے بارے میں ہمارا یہ خیال ہوتا ہے نا، ہماری امیجنیشن ہوتی ہے یہ بہت اچھی ہے، اس نے کبھی کوئی غلطی نہیں کی، اس کے اندر کوئی خامی نہیں. سب کے اندر ہوتی ہے واللہ، استادوں کے اندر بھی ہوتی ہے واللہ. ہم سب کے اندر بہت زیادہ خامی ہیں. پاک ہے تو وہ صرف ایک ہستی. بس جب بھی تم صبح و شام کرو تو اللہ کی پاکی بیان کرو. یہ نہ ہو کہ دن اور رات میں جو ہو رہا ہے ان کو دیکھ کے تم دھوکہ کھا جاؤ اور کہو کہ پتہ نہیں معاذ اللہ اللہ نے کوئی خدا نخواستہ غلطی کر دی، ایسا عمل کر دیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا معاذ اللہ. ہمیشہ تمہیں یاد ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے عیب سے پاک ہے. وہ کچھ بھی غلط نہیں کرتا اور کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ اس سے کوئی غلطی ہو جائے. جو اس نے سوچا ہوتا ہے، جو وہ کرنا چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے. کوئی اس میں رکاوٹ نہیں ڈالتا اور ڈال بھی نہیں سکتا. آج آپ اپنے لیے ایک سوال لکھیے. اس سے پہلے یہ سوال لکھ لیجئے، اس سے پہلے سبحان اللہ جب آپ کہتے تھے تو آپ کیا سوچتے تھے؟ اور آج آپ نے سبحان اللہ کے بارے میں جب ایک نئے انداز میں پڑھا
تو آپ نے اس میں کیا چیز محسوس کی؟ کیا چینج آیا آپ کے اندر پہلے سے؟ اور کیا چیز محسوس کی آپ نے نہیں؟ لازماً اس بارے میں سوچیں، اور یہ بھی سوچیں کیا میں صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرتی ہوں؟ دیکھیں صبح آتی ہے ہم کام پہ لگ جاتے ہیں، باؤنڈ ہوتے ہیں، ہم پابند ہوتے ہیں، اللہ پابند نہیں ہے۔ شام ہوتی ہے ہم تھک جاتے ہیں، اللہ نہیں تھکتا۔ تو اللہ اس چیز سے بھی پاک ہے کہ کوئی اسے قید کرنا چاہے، معاذ اللہ، کوئی اسے باؤنڈ کرنا چاہے، وہ کسی چیز کا پابند نہیں ہے۔ دیکھیں ہم سب نا وقت کے اندر رہ رہے ہیں، وقت جو ہے نا وہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے، ٹائم۔ ہم سب ٹائم کے اندر رہتے ہیں نا، وقت کے اندر رہ رہے ہیں، ہم سب پابند ہیں صبح کے، شام کے، بھئی یہ صبح ہوگی تو اپنے کام ایسے کرو، شام ہوگی تو کام چینج کرو، اس ٹائم یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ اللہ ہر قسم کی پابندی سے پاک ہے، آپ اس پہ کوئی پابندی نہیں لگا سکتے، اور کوئی ایسا نہیں جو اس پہ کوئی پابندی لگائے۔ اللہ کے ہاں ضروری نہیں کہ صبح شام ہو، اس کے ہاں اور ہیں، اور چیزیں اور باتیں اور کنسپٹ ہیں۔ ہر وہ مخلوق، ہر وہ چیز جو وقت کے اندر ہے وہ باؤنڈ ہے، پابند ہے، اسے پابندی کرنی ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالی وہ وقت کو چلا رہا ہے، تو اٹس مین کہ وہ وقت کا پابند نہیں ہے، وہ وقت کو چلا رہا ہے، اسی لیے وہ پاک ہے کہ کوئی اسے محدود کرنے کی کوشش کرے یا پابند کرنے کی کوشش کرے۔ وہ اپنی مرضی کا مالک ہے، کل یوم ہوا فی شأن، ہر دن وہ ایک نئی شان میں، نئے انداز میں ہوتا ہے، کسی میں جرت ہے کہ اسے باؤنڈ کرے۔ اور بعض لوگ بڑے سوال اٹھاتے ہیں نا منہ پھاڑ پھاڑ کے، کہ بتائیں بھائی اللہ نے کیوں پیدا کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، فلاں کر دیا، اللہ نے، بھائی کیا کر دیا اللہ نے؟ تو سن لو کہ اللہ کسی کا پابند نہیں ہے، وہ اپنی مرضی کا مالک ہے۔ تمہیں بس یہ یقین رکھنا ہے کہ جو اپنی مرضی کا مالک ہے وہ پاک ہے ہر قسم کے عیب، ہر قسم کی کمزوری سے، ہر قسم کی خامی سے، تو وہ جو بھی کر رہا ہے بہتر کر رہا ہے، باقی ہے وہ اپنی مرضی کا پابند، اپنی مرضی کا مالک ہے، پابند نہیں کہنا چاہیے، عفواً اپنی مرضی کا مالک ہے کہ وہ جو چاہے کرے، وہ چاہے تمہیں پیدا کرے، وہ چاہے تمہیں کسی اور جہان میں لے جائے، وہ چاہے تمہیں مریخ پہ آباد کر دے، وہ چاہے تمہیں کسی اور جہان میں پھر سے پیدا کر دے، اس کی مرضی۔ تم کون ہوتے ہو یہ کہنے والے کہ معاذ اللہ اللہ پابند ہے کہ مجھے پوچھ کے پھر مجھے پیدا کرے؟ اللہ پابند نہیں ہے۔ ہم تو اتنے کمزور ہیں کہ ہمارے کھانے پینے کا ہر چیز کا ایک ٹائم ہے، اور ہمیں واقعی میں ضرورت ہے ان چیزوں کی، اللہ ان سب کمزوریوں سے پاک ہے۔ تمہیں ڈر ہوتا ہوگا کوئی چھین نہ لے، تمہاری جگہ پہ نہ آ جائے، اس کا وہ مقام ہے کہ کوئی اس کی میم تک بھی نہیں جا سکتا۔ سبحان اللہ، بلند ہے، وہ بھی پاک، اس کا عرش بھی پاک، پاکی ہی پاکی ہے اس کے لیے۔ لازماً سوچئے گا۔ اور کیا کیا دیکھتے ہیں آپ کو پتہ ہے اللہ اس سے بھی پاک ہے کہ وہ آپ کو تانا دے، آر دلائے، عیب دلائے۔ کیوں گئے تھے؟ منع کیا تھا نا، حدود بتائی تھی، وہ کرتا ہے۔ اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کو بڑی محبت ہے، سب سے زیادہ محبوب ہے اللہ تعالیٰ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا وہ معاملہ کیا تھا، جنگ میں فدیہ لے لیا، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ ایسا عذاب دیتا کہ یاد رہتا، لیکن پہلے سے لکھ دیا تھا۔ کہا کہ اگر یہ اپنی طرف سے کچھ کہیں تو ہم ان کا دایاں ہاتھ پکڑ لیں، یہ لکھ نہ سکیں کچھ معاذ اللہ، اگر یہ اپنی طرف سے کوئی بات بھی کرنا چاہیں۔ کیونکہ اس کے اندر کوئی عیب، کوئی کمزوری نہیں ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں۔ دیکھیں میں کتنا بھی کہوں نا کہ مجھے اس انسان سے فرق نہیں پڑتا، لیکن جب وہ جائے گا تو مجھے اس سے فرق پڑے گا، تھوڑا یا زیادہ مجھے بہت پڑے گا، اور یہ پڑتا رہتا ہے آپ کو مسلسل۔
کبھی ایک سے پھر ایک کے بعد دوسرے سے پھر تیسرے سے، اس طرح آپ کی زندگی میں یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اللہ اس چیز سے پاک ہے کہ کوئی بندہ اس کی عبادت سے پھر جائے اور معاذ اللہ اس کو فرق پڑے، وہ اس چیز سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ اب آپ دیکھیں جو پاک ہے ہر کمزوری سے، عیب سے، کیا آپ کا عبادت کرنا یا نہ کرنا اس سے کوئی فرق ڈالے گا؟ قطعاً نہیں۔ اس لیے اللہ کی شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی، کوئی فرق نہیں آئے گا، لیکن آپ اپنا کچھ نہیں چھوڑیں گے اور بنا کسی ضرورت کے آپ اپنا جہنم کا ٹکٹ کروا لیں گے۔ اس لیے بہتر ہے کہ اللہ کی مرضی کے مطابق جئیں۔ اور آپ دیکھیں اگر آپ کی زندگی میں ابھی کوئی دوست نہیں، سمجھنے والا نہیں، ایسا انسان نہیں کہ جو آپ کے لیے بہت زیادہ اویلیبل ہو، کوئی آپ کو سمجھتا نہیں، آپ کے جو اپنے مخلص رشتے ہیں آپ کو ان سے بھی کوئی خاصی توجہ نہیں مل رہی، تو مت پریشان ہو، اور یہ یاد رکھ لیں کہ آپ کے پاس کیسی ذات ہے جو سبحان ہے۔ آپ کے پاس ایک ایسی ذات ہے جو سبحان ہے، تو جس کے پاس سبحان ہے اسے ضرورت ہے کسی عبد سبحان کی؟ قطعاً نہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی عظمت کے بارے میں لازماً دیکھا کریں۔ اب اس کے بعد جو اگلی آیت ہے وہ اللہ کی حمد پہ ہے، اور اس کو آپ دیکھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ اللہ کے لیے کیسی کیسی تعریف ہے۔ وہ انشاءاللہ خیر سے ہم کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ الہ العالمین، آپ اتنے پاک ہیں کہ ہم آپ کی پاکی کو بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ یا رب ہمیں وہ الفاظ نہیں ملتے جس سے ہم آپ کی پاکی کو بیان کر سکیں۔ یا رب آپ ہی ہیں جو زمین و آسمان کا سارا کنٹرول سنبھال رہے ہیں۔ واللہ یا رب آپ جیسی صبح اور جیسی شام ہم پہ لاتے ہیں ہم اس پہ راضی ہیں۔ ہر شام اور ہر صبح جو آپ ہم پر لائے وہ بڑی خیر والی تھی، اور آئندہ بھی ہمیں امید ہے کہ وہ خیر والی ہوگی انشاءاللہ، کیونکہ آپ پاک ہیں۔ یا رب، یا رب اگر ہم اپنی کم عقلی اور کم علمی کی وجہ سے آپ کی کسی کام، کسی قدرت، کسی چیز کی حکمت کو سمجھنے میں غلطی کر دیں تو اس پر ہمارا مواخذہ نہ کرنا۔ واللہ یا رب ہم اقرار کرتے ہیں آپ پاک ہیں، اور جو آپ کے پاس آتا ہے آپ اسے بھی پاک کر دیتے ہیں۔ آپ پاک ہیں، اور جو آپ کا ساتھ اختیار کرتا ہے اسے پاک کر لیا جاتا ہے، حتیٰ کہ آپ اس سے راضی ہو جائیں۔ یا رب ہمیں توفیق دے کہ ہم ان الفاظ میں تیری حمد اور تیری پاکی بیان کر سکیں جو واقعی میں تیری شان کے لائق ہیں، اور جن سے تو ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں اپنا قرب دے دے۔ یا رب اس بات کی بڑی کمی محسوس ہوتی ہے کہ ہمیں آپ کی حمد اور آپ کی تعریف اور آپ کی پاکی بیان کرنا نہیں آتی۔ یا رب آپ نے کھانا سکھایا، پینا سکھایا، چلنا سکھایا، بولنا سکھایا، اتنا کچھ سکھا دیا۔ اتنا کچھ سکھانے والے رب اپنی رحمت کے ساتھ اب ہمیں وہ الفاظ بھی سکھا دے جن سے ہم تیری حمد اور تیری پاکی بیان کر سکیں خیر سے۔ یا رب ہمیں تو باقی کچھ بھی نہیں آتا تھا، وہ آپ ہی نے سکھایا اپنے فضل سے۔ یا رب ہمیں وہ الفاظ سکھا دے کہ جن سے ہم تیری رضا کو پانے کے لیے تجھے پکاریں اور تو ہم سے راضی ہو جائے۔ یا اللہ ان الفاظ میں اپنے آپ کو پکارنے کی توفیق دیجیے جن سے آپ خوش ہو جائیں، اور جو آپ چاہتے ہیں کہ کوئی بندہ آپ کی پاکی بیان کرے، یا رب ہمیں ویسی پاکی بیان کرنے کی توفیق عطا کر دے، خیر اور عافیت کے ساتھ۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ فیک۔